أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آج جو درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ دعوت و تبلیغ کے ضمن میں بہت ہی اہم درس ہے۔ دراصل یہ آج کی جو نشست ہے اس تعلق سے مجھے بہت پہلے سے کہنا چاہیے تھا، اور اپنی نشستوں میں اپنے دوست احباب کے ساتھ میں اس بات کو جو ہے شیئر کرتے آیا ہوں میں، اور تدریس کے دوران بھی اس فکرہ کو میں خوب سے خوب ذکر کیا ہوں، لیکن چاہ رہا تھا کہ اس فکرے سے متعلق میں کچھ تفصیلی گفتگو کروں اور اس کو ریکارڈ کر کے ہمارے دوست و احباب کو بھی بھیجوں۔ تو آج کا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مضامین لکھتے ہیں یا ہم جو دروس دیتے ہیں یا جمعہ کے خطبے دیتے ہیں، اس تعلق سے موضوعات کیسے ہونے چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم عالم دین ہیں، شریعت کے طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس میدان میں چنا ہے یہ بہت ہی عظیم مسئولیت کا میدان ہے، سنجیدگی کا میدان ہے، بہت شعور ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم عام اسکولز میں یا جو ہے کسی اور شعبہ جات سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ خالص دینی تعلیم ہمارا شعبہ ہے، اسی سے ہم جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے اندر ایک طرح کی سنجیدگی ہونی چاہیے، مسئولیت ہونی چاہیے، ہر جہت ہماری نظر ہونی چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے، دین کے لیے ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے۔ دیکھیے، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں۔ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے کہ پچھلی ایک صدی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پورے ہندوستان کے طول و عرض میں جو کانفرنس ہوتے ہیں، جو پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اشتہارات ہم دیکھتے ہیں، قدیم بھی جدید بھی، آج کے بھی جو اشتہارات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں جو موضوعات ہوتے ہیں کم و بیش ملے جلے موضوعات ہوتے ہیں۔ ہندوستان کا جو ماحول ہے آزادی سے پہلے کا، بر صغیر کا اگر آپ دیکھیں، دلی اور قرب و جوار کے آس پاس کے بڑے علاقوں میں کچھ مذہبی طور پر ایک طرح کا جو ہے تصادم تھا، اس سے ہٹ کر کے مسلکی جو تصادم تھا وہی امتیازی مسائل احناف اور اہل حدیث کے، اسی سے متعلق گفتگو، اسی سے متعلق تحریریں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مطلب جو اہل حدیث اور احناف کے جو امتیازی مسائل ہیں، طرفین سے جو رسائل آئے ہیں وہ 100-200 سے زائد ہیں۔ اگر اس کا احصا اگر آپ کریں، دیکھیں کہیں جا کر کے، وہی دلائل، وہی مضامین، کچھ فرق کے ساتھ۔ کسی نے آج کتاب لکھی تو ہو بہو اس کا بھی ایک جواب، مسائل وہی، دلائل وہی۔ اس سلسلے میں کچھ کتابیں اچھی ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی مؤثر ہوتی ہیں، ورنہ ایک بڑی تعداد میں اس طرح کی کتابیں بس خانہ پوری۔ تو یہ ایک طرح کا بس نقد نہیں ہے، ایک طرح کا درد ہے۔ یہ میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم جو موضوع اختیار کرتے ہیں وہ بہت ہی اہم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے، ہم کسی ایک مسئلے کے نمائندہ نہیں ہیں بلکہ اسلام کے نمائندہ ہیں۔ اسلام میں جو موضوعات ہیں اس کا کوئی احصا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم حالات دیکھیں، وقت دیکھیں، ضرورت کا تقاضا کیا ہے وہ دیکھیں، یہ ضروری ہے، لیکن اسلام کی نمائندگی ہر جہت میں ہونی چاہیے۔ قدیم زمانے کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھو، جب سے ایک تالیفات کا جو دور شروع ہوا ہے، قدیم زمانے کے جو دروس ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، الا ہے کہ وہ دروس تحریری شکل میں آ چکے ہوں تو پھر اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو عمومی طور پر ہمارے علماء کے دروس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تحریری شکل میں محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کتابیں جو قدیم زمانے سے، آپ دیکھیے علماء نے ہر میدان میں کام کیا ہے، ہر میدان میں۔
اگر آپ متون کو اٹھا کر کے دیکھیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی یا کتب ستہ کے علاوہ بھی جو دیگر حدیث کی کتابیں ہیں، آپ دیکھیے اس میں ہر باب میں آپ کو وافر مقدار میں مواد ملے گا آپ کو۔ ایسا نہیں کہ کتاب الایمان میں بہت زور دیا گیا ہے اور کوئی اور کتاب بالکل جو ہے مطلب خالی ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کو تقریباً وہی مواد ملے گا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث صحیح بخاری کا اگر خاص کر مطالعہ کرتے ہیں تو جو احادیث آپ دیکھیں کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ میں ہوں گے، انہی احادیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً پھیلایا ہے۔ اسے آپ نے ایک انوکھے مسائل آپ نے سامنے رکھے ہیں۔ تو ہر جہت پہ ہمارے قدیم علماء نے کام کیا ہے۔ چونکہ ہمارا وہ مستویٰ نہیں ہے، ہم چونکہ اتنی وسیع نظر نہیں رکھتے ہیں تو ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، ورنہ اگر آپ علماء کی تحریریں دیکھیں سابق میں، قدیم زمانے میں، تو سبحان اللہ یعنی آدمی شزدر رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ اگر آپ حافظ ابن القیم، حافظ ابن تیمیہ، جو بالخصوص 8ویں صدی ہجری میں یعنی اللہ نے ایک عجیب سی شہرت آپ کو دی، مقبولیت آپ کو عطا کی، آپ کی تحریریں ایک نظر، سرسری نظر، سرعت کے ساتھ آپ ڈال کر کے دیکھیے یعنی دین کا کون سا شعبہ ہے جس پر آپ نے گفتگو نہیں کی۔ کسی ایک دو مسئلے پر آپ پھیلا کے لکھتے ہوں گے، لیکن آپ نے ہر موضوع پر آپ نے قلم اٹھایا۔ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں تو یہاں تک معروف ہے کہ حدیث کا کوئی شق، کوئی جز آپ نے چھوڑا نہیں ہے، آپ نے مطلب ہر باب میں آپ نے قلم اٹھایا۔ تو ہم آپ کو ابھی یہ بتلائیں گے کہ کس طرح کے موضوعات پہ ہم کام کرنا چاہیے، موضوعات کیسے ہونی چاہیے، لیکن میں ایک بتلا رہا ہوں کہ ہمارے سلف نے مطلب جو کیا ہم کو وہ کرنا ہے۔ اس میدان میں بھی ہمیں مطلب مکمل طور پر جو ہے سلف کی ہنی سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے، طرز تالیفات میں بھی، دروس میں بھی۔ تو ان کے پاس یہ معاملہ تھا کہ آپ انوکھے موضوعات دیکھیں گے۔ حافظ ابن حجر کی میں نے بات کی رحمہ اللہ، اس دور کے آس پاس کے مختلف علماء کو دیکھیے آپ، یعنی کوئی شعبہ آپ نے چھوڑا نہیں اور ہر جہت پہ آپ نے کام کیا۔ 9ویں صدی ہجری کے آغاز پہ حافظ سیوطی رحمہ اللہ کو دیکھو آپ، موضوعات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مطلب آپ نے کون سا میدان چھوڑا آپ نے، ماشاءاللہ، یعنی آپ نے ہر جگہ پر تباہ آزمائی کی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ حاطب اللیل کہلائے اہل علم کے نزدیک، کہ آپ نے رتب و یابس سب جمع کیا، لیکن آپ نے کوشش کی کہ مطلب صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں ہر میدان میں لکھیں، ہر موضوع سے متعلق لکھیں، حدیث سے، شرح سے، تفسیر سے متعلق، علوم القرآن سے متعلق، اصول حدیث سے متعلق، فقہی مباحث اگر آپ دیکھیں آپ، پھر جو ہے دیگر علوم و فنون، اس پر بھی آپ نے لکھا ہے۔ ہمارا ذہن کھولنے کے لیے میں ایک بات بتلاتا ہوں آپ کو کہ آپ جو ہے کشف الظنون اٹھا کر کے دیکھیے۔ کشف الظنون متاخرین علماء میں سے ہیں، وہ انہوں نے جو موضوعات ترتیب دی ہیں، علماء کی جو تصنیفات ہیں، آپ دیکھیے کتنے موضوعات، یعنی تعجب کریں گے آپ، ایک موضوع پر کتنی کتابیں ہیں، وہ ایک الگ مبحث، لیکن موضوعات کو جو آپ نے بانٹا ہے، کشف الظنون اسی سے متعلق تو کتاب ہے۔ آپ دیکھیے یعنی کتنے موضوعات بن سکتے ہیں، کتنے عناوین بن سکتے ہیں، پھر اس پر الگ الگ جہت سے کام کیا گیا ہے، یہ ایک الگ شق ہے، اس کو سمجھانے کے لیے پھر الگ سے وقت لینا پڑے گا۔ لیکن سر دست یہ بتلا رہا ہوں کہ جو موضوعات اختیار کیے گئے ہیں اہل علم نے، وہ کتنے، ان کو بانٹنا پڑا کئی حصوں میں، کہ اس موضوعات پر بھی کتابیں ہیں، اس موضوعات پر بھی کتابیں ہیں، سبحان اللہ، یعنی اس پر اور بھی کام کیا جا سکتا ہے، اس قدر کام کیا گیا ہے۔ تحریر کی بھی اگر بات کریں، دروس کی بھی، جیسے کہ میں نے کہا کہ دروس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ شیخ ابن عثیمین کو، شیخ البانی کو اس دور میں دیکھو آپ کے جو دروس ہیں وہ سب کے سب دروس تحریر میں آ چکی ہیں، موسوعہ بن گیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو فتاوے، جو آڈیو تھے، آج وہ پورے مطلب تحریر میں آ چکی ہیں۔ تو لیکن اس پہ جو میں ترکیز جو کرانا چاہتا ہوں یہ کہ جو ہے سلف نے اس پر قائم رہے ہیں اور ہمیں اس طرح کا ایک جو ہے مطلب راستہ بتلایا ہے کہ دین کے ہر شعبے میں کام کیا جانا چاہیے۔ تو یہ ایک بنیادی بات رہی میری۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتلایا، دیکھیں کچھ عوامل تھے اور ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کی جو دینی حالت کمزور تھی، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ عقیدے کی ہو، چاہے وہ معاملات کی ہو، تو ان سب پہ زور دیا گیا۔ تو کچھ خاص موضوعات ہم دیکھتے ہیں کہ سلفی علماء کے درمیان توحید ہے، شرک کے رد میں ہے، اتباع سنت ہے، تقلید کے رد میں ہے، یا جو ہے مطلب اس طرح کے موضوعات ہم دیکھتے ہیں۔ اور ایک بڑا موضوع جس کی اتنی وسعت ہے کہ اسے سکیڑا نہیں جا سکتا، اصلاح معاشرہ ایک اہم موضوع اور مرکزی موضوع رہا ہے۔ لیکن بس میں ایک جو بات بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ صاف لفظوں میں کہ انہی موضوعات پہ ہم جو کام کرتے ہیں، یعنی چلو ٹھیک ہے، ہم ماضی کے علماء کے لیے ایک عذر تلاش کر سکتے ہیں کہ آج تک ان کے لیے ایسے مباحث کی سخت ضرورت تھی، لیکن ابھی کچھ ان کے علمی حلقات لگ رہے ہیں،
نوجوانوں میں کی ایک بڑی تعداد، بزرگوں میں سے ایک بڑی تعداد سنجیدہ ہو کر کے دین علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو ایسے میں ہمارے موضوعات بھی متنوع ہونا چاہیے. یعنی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ دین کا مطلب جو شعبہ ہے، مطلب کتنے شعبے بن سکتے ہیں، کتنے حصے ہیں اس کے، کس کس جہت پہ ہم کام کر سکتے ہیں. ہم اللہ سے توفیق مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرے گا. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، صحیح بخاری کی حدیث، معروف حدیث معاویہ کتاب العلم کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فقہ عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے. تو ہم سوچ و بچار سے کام لیں گے تو بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک مثال صرف سمجھنے کے لیے، مثالیں بہت ہیں صرف جاننے کے لیے. فقہ الدعوہ فی صحیح الامام البخاری، دکتر سعید ابن علی ابن وہب القحطانی حفظہ اللہ. عامت الناس انہیں صرف اتنا جانتے ہیں کہ وہ صحیح مسلم حسن مسلم کے مصنف ہیں. حسن مسلم چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب ہے، اسے آپ نے ترتیب دیا ہے، ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں، اور عامت الناس تو یہی سمجھتی ہے. ان کی جو فقہ الدعوہ ہے فی صحیح الامام البخاری 2 جلدوں میں، آپ دیکھیے ایک ساتھ 3-4 علماء نے کام کیا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، صرف آپ اس کی جو فہرست ہے اس پہ ایک نظر ڈالیے، دنگ رہ جائیں گے. عمومی طور پر دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو اصحاب علم بھی ہیں اور عام نوجوانوں کا طبقہ بھی بکثرت ہے. میں اصحاب علم کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بھی کس قدر مطلب ایک طرح سے تنگ مطلب یعنی دائرہ ہے اس میں کہ ہم کچھ ہی موضوعات پہ پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. دعوت و تبلیغ آپ ایک فہرست پڑھ کے دیکھیے، آپ کا ذہن کھلے گا کتنے موضوعات ہو سکتے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بس ایک دعوت و تبلیغ کا ایک حصے میں اگر اتنے سینکڑوں موضوعات بن سکتے ہیں. سینکڑوں لفظ لکھیے، میں ایسی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ سینکڑوں تو سینکڑوں، اب دنگ رہ جائیں گے اس قدر موضوعات، سبحان اللہ. اور ایسے بھی نہیں کہ موضوع آپ کے لیے نیا رہے گا اور اس میں صرف 2 جملے میں لکھے رہیں گے، ایسے نہیں، اس میں آپ کو صفحات ملیں گے. تعجب کی بات ہے یہ، مختلف پھیلا کے لکھیں، اگر اسے آپ جمع کر دیں تو جو ہے مطلب وہ صفحات بن جاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی ہے. تو یہ میرے کچھ تمہیدی باتیں تھیں سمجھانے کے لیے آپ کو کہ جو ہے مطلب ہمارا دائرہ کار بڑھنا چاہیے. اس کے لیے کچھ عوامل بھی ہیں، جیسے ایک تو ہم اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ سے ہم دعا کریں، اور ہم کچھ سنجیدہ ہوں، کچھ تفکر سے کام لیں کہ سوچیں کہ بھائی اس پر کام کرنا چاہیے، یہ بھی ایک میدان ہے، یہ بھی ایک موضوع بن سکتا ہے، امت کو اور کیا چیزوں کی ضرورت ہے. یہ ایسے اگر ہم سوچیں گے تو ہمارے لیے کافی چیزیں سامنے آتی ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھار عجلت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عامت الناس کو جو لوگ پروگرام رکھتے ہیں کہ ایک پروگرام رکھنا چاہتے ہیں اصلاح معاشرہ پر، ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم عذر تلاش کرتے ہیں، ہم اسی سطح پہ اتر جائیں. ٹھیک ہے، ہم اصلاح معاشرہ موضوع تو لے لیتے ہیں، اس میں کتنی چیزیں بن سکتی ہیں ہم وہ لیں. انشاءاللہ میں آپ کو عناوین دوں گا باذن اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم اصلاح معاشرہ سے متعلق بھی نہیں، کئی ہم ایسے موضوعات ترتیب دے سکتے ہیں جس پر گفتگو نہیں ہوئی ہے. گفتگو ہونے کی ضرورت ہے، کام ہونے کی ضرورت ہے، اور امت محتاج ہے ان کی. 3-4 موضوعات ہی کی نہیں، کئی موضوعات بن سکتے ہیں، میں آپ کو دوں گا باذن اللہ تعالیٰ. تو اس پہ تھوڑا تفکر سے کام لینے کی ضرورت ہے اور محنت اور جد و جہد کی ضرورت ہے. ہم ایک عنوان لیتے ہیں، اس سے متعلق کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کھنگالیں شریعت کو، پڑھیں، 1 سے 10 کتابیں کھولیں، اور جو ہے اللہ سے توفیق بھی مانگیں، اور خود اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں عطا کی ہیں نصوص کو ہم خود اکٹھا کریں، ہم خود ترتیب دیں، پھر اس کے بعد ان کی شروحات، ان کی تفاسیر، اور اس طرف جائیں ہم تو ہم کو اور دسیوں چیزیں مل جاتی ہیں. ہم رجال کی کتابیں پڑھتے ہیں، جو ہم موضوع لیتے ہیں اس سے متعلق کئی رجال میں آپ کو واقعات مل جاتے ہیں، دلچسپ واقعات رہیں گے، صحیح واقعات رہیں گے، انوکھے واقعات رہیں گے. آپ جو ہے مطلب واقعات میں تنوع لاگی، وہی موضوع ہے، اس میں اگر آپ 3-4 واقعات جو ہے جمع کر دیتے ہیں تو ایک تازہ موضوع بن جاتا ہے. تو یہ تھوڑی محنت کی ضرورت ہے. کچھ محنت کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم امت کے لیے بہت مفید بن سکتے ہیں، اور جس سے امت کا جو سوچنے کی جو سطح ہے وہ کافی بلند ہوگی، اونچی ہوگی، اور معلوم ہوگا کہ اسلام آفاقی مذہب ہے، عالمگیر مذہب ہے، اس کا دائرہ مطلب بہت پھیلا ہوا ہے. تو گویا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک ساتھ قرآن خطاب کرتا ہے، گویا کہ آپ زندگی کے ایک جز سے متعلق وافر معلومات دی ہیں اسلام نے، ہم یہ ثابت کریں، جس سے بہت مسلم معاشرہ خاص کر ماڈرن دور میں یعنی جو اس طرح کے مسلمان ہیں انہوں نے بھی کہیں نہ کہیں ہمارے تعلق سے غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں کہ اسلام 5-6 موضوعات کا مجموعے کا نام ہے، ایسا انہوں نے سمجھ رکھا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا حصہ ہے، ہم نے ثابت کیا ہے اس طرح سے. ہم بتلائیں کہ کتنے موضوعات بن سکتے ہیں، کس کس رنگ سے ہم کام کر سکتے ہیں. چلیے میں آپ کو 2-3 نسخے بتلاتا ہوں کہ کام کی نوعیتیں کیا ہوتی ہیں. کام کی کئی نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک نوعیت یہ ہوتی ہے کام کی کہ یہ آدمی ایک عالم دین، آدمی سے مراد ایک عالم دین، خود ہی ایک موضوع ترتیب دے، خود ہی انوکھا موضوع،
انوکھا موضوع اس معنی میں کہ جو ہے مطلب یعنی وہ دیکھے کہ جو ہے کس کن جہت سے کام نہیں ہوا ہے یا جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسے نہیں کہ میں نقل اور سریقہ اور چوری کی بات کر رہا ہوں کہ عربی میں ہے تو اسے اردو میں ڈھال دیں، نہیں، میں بول رہا ہوں کہ تنوع سمجھے کہ مطلب وہ موضوع ہی نہیں ہے، آپ لے رہے ہیں موضوع. یہ ایک بہت ہی مطلب اعلیٰ ترین چیز ہوتی ہے اللہ کی یہ کی طرف سے، یہ بہت بڑا جو ہے مطلب عظیم دین ہوتا ہے. یہ بہت توفیق، خاص توفیق الہی ہے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلب ہمارے دل و دماغ میں ایسا کوئی موضوع ڈال دے جس میں ہم دیکھیں گے نہیں کوئی ہم سے باسی نہیں مارا ہے، کوئی ہم سے آگے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم کو پہل کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہم اس موضوع پہ متقدم ہیں. اس کے بعد چاہے کوئی نقد کرے، کوئی اس میں اختصار سے کام کرا دے، کوئی اس کی شرح کر دے، کوئی اس کی کچھ اور کر دے، لیکن جو ہے متقدم وہ رہے گا. یہ بہت عظیم الشان چیز ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں ہمارے یعنی خاص کر حکومت سعودیہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور حکومت سعودیہ کی دونوں جہت سے، چاہے اس کی جو جامعات ہیں یا وہاں کے پیداوار، وہاں کے جو علماء ہیں، دونوں میں ہم نے یہ چیز محسوس کی ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید فضیلت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ جامعہ اسلامیہ ہو یا جامعۃ الامام محمد بن سعود ہوں، وہاں جو کام کرایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اللہ اکبر، یعنی ہر جہت سے کام کرایا جاتا ہے. حالانکہ وہاں جو ماجسٹر اور دکتورا کے جو رسالے ہوتے ہیں وہ صرف موضوع کہ کیا موضوع ہے اس پر 2 سے 3 مجلدات پہ کتاب آئی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی صرف اتنی ضخیم کتاب 2 جلدوں میں، اس میں شروع سے لے کر آخر تک تقریباً میرے انداز سے 300-400 صفحات پر کتاب ہوگی، ایک جلد صرف موضوعات کیا کیا ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر، کتنے موضوعات پہ کام کرایا گیا ہے. پھر اس ایک موضوع کو لے کر کے کتنے اس کے اجزاء بن سکتے ہیں، کتنے اجزاء پہ کام کرایا جا سکتا ہے. انہوں نے سوچنے کا ایک رخ دیا انہوں نے، اور عملی طور پر کیا. ماشاءاللہ علماء سعودیہ کی جو کتابیں روزانہ چھپ رہی ہیں، ایک بڑے بازار میں ہم جاتے ہیں، کتابوں کی دکان میں ہم جاتے ہیں تو واقعی دل سے دعا نکلتی ہے کہ ماشاءاللہ کتنے مطلب جہد سے کام کر رہے ہیں یہ لوگ. تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے لیے ہاں محنت درکار ہے، بہت محنت درکار ہے. تو یہ چیز سب سے اہم ہوتی ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلی چیز کہ جامعہ اسلامیہ کے بالخصوص جو دکتورا کے جو رسائل ہوتے ہیں، بالخصوص ہمارے پاس بھی کچھ ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آپ دیکھیں مقدمے میں صاف طور پر یہ بات لکھی ہوئی رہتی ہے کہ میں نے یہ موضوع اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس موضوع پر مجھے کسی اور کا لکھا ہوا نہیں ہے میرے پاس. تلاش بسیار کے باوجود بھی میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی اور نے بھی یہ بات لکھی، اس موضوع سے متعلق لکھا ہو، مجھے نہیں معلوم ہے. ہاں ایک شق ان کی یہ بھی ہوتی ہے، ایک بات وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ البتہ اس موضوع سے متعلق اس کے ملے جلے موضوعات کس کے ہیں، کس کے رسائل ہیں جس سے ہم نے استفادہ کیا ہے. لیکن وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں جو موضوع لیا ہوں ہو بہو وہ موضوع نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے، دیکھا ہے آپ نے، محسوس کیا آپ نے، اس نقطے کو لکھتے ہیں وہ کہ میں نے یہ موضوع اس لیے انتخاب کیا ہے کہ اس سے قبل کسی اور نے اس موضوع پہ نہیں لکھا ہے. کہ کب کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، میں تقریباً 1400 سال کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ، یعنی 1400 سال کی تاریخ میں اس باحث کو، اس طالب علم کو کوئی ایسا رسالہ نہیں ملا جو اسے ایک جز پر مفصل معلومات پہنچائے. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. تو ایک یہ موضوع آنا دل میں اللہ کی طرف سے ایک توفیق ہے. ہو سکتا ہے ان کو کسی موضوع ان کے صاحب نے، ان کے دوست نے دی ہو، ان کے مشرف نے دی ہو، خود انہی کے دل میں، لیکن ایک نیا موضوع، یہ سب سے انوکھی چیز ہوتی ہے. یہ بہت ہی اہم چیز، یہ ایک اللہ کی طرف سے خاص توفیق ہوتی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن کر کے دیتا ہے کسی کو. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت. قدیم زمانے میں آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کے سلسلے میں ہم پڑھتے ہیں، اور اہل علم ان کے سلسلے خاص طور پر لکھتے ہیں کہ احادیث کی کتابیں تو کافی تھیں، لیکن صرف صحت پر مبنی احادیث کو ایک کتابی شکل میں دینا، سمجھ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ کو وہ اولیت حاصل ہے. صحیح بخاری لکھنے کے اسباب کیا ہیں، 1 سے 3 بتلائے جاتے ہیں، لیکن اس پر کام جو کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، آپ کو اولیت حاصل ہے. صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، حافظ ابن خزیمہ، حافظ ابن حبان رحمہ اللہ اس معیار پر تو نہیں اترے، لیکن آپ نے ایک کوشش کی کہ صحیح پر لکھنے کے سلسلے میں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ دیکھ الاحادیث المختارہ ضیاء المقدسی رحمہ اللہ کی، انہوں نے کوشش کی، حالانکہ اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں، لیکن آپ نے کوشش کی کہ صحیح احادیث کا مجموعہ ہو. امام حاکم رحمہ اللہ نے اس پر استدراک کیا، آپ نے الاستدراک کے نام پر ایک نیا کام آپ نے شروع کیا، امت کو ایک رخ دیا آپ نے کام کرنے کا. زوائد پر کتابیں لکھی گئی. سب سے پہلے جس عالم دین نے زوائد پر کتابیں لکھی، انہوں نے ایک رخ دیا کہ زوائد بھی ایک موضوع بن سکتا ہے.
مجموع الزوائد اتنی بڑی کتاب ہے لیکن اس کے بعد آئی. تو یہ ایک سوچنے کا ایک رخ دیا آپ نے. پھر دیکھیے کہ طرح طرح سے اہل علم نے کام کیا. تو یہ ایک جو اولیت جو حاصل ہوتی ہے یہ بہت ہی عظیم چیز. جس نے بھی جس موضوع سے متعلق بھی اولیت جس کو بولتے ہیں کہ اس موضوع سے متعلق سب سے پہلے آپ نے کام کیا, پھر دیگر لوگوں نے کام کیا. اسباب النزول بیان کرنا یہ تفاسیر میں بیان کرتے ہیں, لیکن مستقل اس پر رسالہ لکھنا, جس نے سب سے پہلے لکھا اس نے گویا کہ سوچنے کا ایک موقع دیا, ایک رخ دیا کسی کو. مصطلح الحدیث امام شافعی سے متعلق ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ضمناً گفتگو کی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ضمنی گفتگو کی. سنن ترمذی, الجامع ترمذی اصول حدیث کی تو کتاب نہیں ہے, لیکن آپ نے پھیلا کے لکھا اور اصول حدیث سے متعلق ایک بہترین آپ نے مطلب افہام و تفہیم سے کام لیا اس میں, لیکن وہ مستقل رسالہ نہیں ہے. امام رام ہرمزی رحمہ اللہ سے متعلق ہم جانتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے ایک سوچنے کا ایک رخ دیا کہ جو اس موضوع سے متعلق ایک رسالہ ہونا چاہیے. اس میں جتنے بھی عیوب بن سکتے ہیں, جتنے بھی اس میں خلل ہو سکتا ہے, سب اپنی جگہ پر, لیکن الفضل للمتقدم. یہ ایک میں پھیلا کے نہیں بتلا سکتا, میں آپ کو اس میں باذن اللہ تعالی ہم ایک مستقل ہم اس میں گفتگو کر سکتے ہیں اس میں کس طرح سے کام ہوا ہے. تو کوئی بھی معاملہ ہو یہ ایک اہم چیز ہوتی ہے, بہت اہم چیز ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے خاص توفیق. لیکن اس کے بعد کے جو کام ہوتے ہیں وہ قدرے ہلکے ہیں, لیکن کام کے وہ بھی مطلب مستقل ذرائع ہیں. میں عمومی طور پر میں جو گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ میں تحریر کی بات کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ تقریر سے متعلق بھی ایک دو نکات آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک اور موضوع پہ جس پہ ہم کام کر سکتے ہیں یا علماء نے کام کیا ہے وہ یہ ہے, میں دوسری بات بتلا رہا ہوں کہ کچھ متون ہوتے ہیں اس کی شرح کی جا سکتی ہے. غریب الفاظ کی شرح ہو یا کہیں ابہام ہو, اس کو آپ جو ہے مطلب اس کو دور کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے جس پر اہل علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھی مواقع دیا. صرف ایک صحیح بخاری کی اگر بات کرتے ہیں اس کی کتنی شروعات ہوں, ممکن ہے ایک شرح دوسری شرح سے مطلب کچھ مختلف ہو. ابھی میرے پاس جو ہے واٹس ایپ پہ ایک فوٹو آئی تھی, کس قدر صحیح ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے. یعنی سعودیہ میں جو ہے مطلب کوئی صاحب ہیں ابو صفوان وغیرہ کچھ نام ہے ان کا, انہوں نے وہ فوٹو جو ہے مجھے بھیجی تھی انہوں نے, تو اس کی صحت کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کس حد تک بات صحیح ہے. لیکن یہ جو ہمارا جو مکتبہ دیکھ رہے ہیں اس طرف کا گویا کہ ایک بڑا جو ہے مطلب طویل مکتبہ ہے, اور اس میں انہوں نے اس کی فوٹو لے کر کے نیچے لکھا کہ یہ جتنی کتابیں صرف صحیح بخاری کی شروحات ہیں, صرف صحیح بخاری کی شروعات. اور اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ صحیح بخاری کی شروعات اتنے, لیکن وہ اتنے جمع کر کے وہ کس نے رکھے ہیں وہ فوٹو صحیح اس کا مجھے علم نہیں ہے. صحیح بخاری کی شروحات تو ہیں ایسے, اور وہ عربی زبان میں تھیں, اگر اردو کا ملا لیں گے تو اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں. تو یہ جو صحیح بخاری کے شروحات ہیں آپ دیکھیں کہ کچھ میں کچھ باتیں بالکل مشترکہ ہو سکتی ہیں, لیکن کچھ تو بات جو الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں. ترتیب الگ ہوگی, یا بیان کرنے کا انداز الگ ہوگا, یا مسلکی طور پر شارح کا جو انداز ہوتا ہے وہ چیز غالب ہو سکتی ہے. یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے, ایسے ہم کسی سے مستغنی نہیں ہو سکتے. اگر کوئی مان لیجئے کہ خالص اشعری ہیں, وہ صحیح بخاری کی شرح کرنے بیٹھے, تو اشعریت تو بہرحال ظاہر بات ہے غالب رہے گی. کوئی موالک ہے مالکیہ میں سے ہیں, کوئی علماء شافعیہ میں سے ہیں, اب دیکھیں احناف نے بھی شرح کی ہے. تو یقیناً وہ اپنا رنگ دکھائیں گے ان موضوعات پر جہاں وہ اپنی گفتگو کریں گے, تو اس سے ہم کچھ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں, مطلب کسی خاص مسئلے میں گفتگو کرنا ہو تو. لیکن یہ شروحات ایک مستقل ایک موضوع, اسی لیے جو کتاب امت میں مقبول رہی ہے اہل علم نے فوراً لپکا اس کی شرح کرنے کے لیے. اس لیے کہ جب متون عام ہو جاتے ہیں تو متون سے کوئی کھیل سکتا ہے, تو اہل علم نے امت کی خیر خواہی کی وجہ سے جو ہے اس کی شرح کی کہ اس کا کیا معنی, کیا مقصود, اس سلسلے میں جو ہے مزید باتیں جو ہو سکتی ہیں وہ. تو یہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ایک معاملہ رکھا ہے. آپ دیکھیے دور حاضر میں ریاض الصالحین ہوں یا جو ہے اربعین نوویہ ہوں, بالخصوص حدیث کی کتابوں کی اگر بات کرتے ہیں تو ان کی آج بھی شروحات چل رہی ہیں. ان کی شروحات کو جمع کر دیا جائے تو پھر یہ ایک جو ہے ایک بہت ہی مطلب یعنی کافی جگہ چاہیے اس کو ان کو رکھنے کے لیے, اتنی کافی شروحات جو ہے اس کی ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ایک موضوع ہے کہ غریب الفاظ کی شرح ہو. آپ دیکھیے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر, حدیث کی شرح ہے وہ نہیں, لیکن احادیث میں جو غریب الفاظ آتے ہیں ان کی شرح آپ نے کر دی, مستقل ایک تصنیف بن گئی وہ. لیکن وہ اس موضوع سے متعلق یا اس طرح کی جو تحریریں ہوتی ہیں آپ نے اس کے لیے ایک رخ دیا امت کو کہ اس طرح سے بھی کام کیا جانا چاہیے. قدیم زمانے میں یعنی امام خطابی رحمہ اللہ وغیرہ نے جو غریب الحدیث پر کام کیا, ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ نے کام کیا. تو یہ ایک طرح سے یہ بھی ایک کام ہے, چاہے وہ لفظوں کی شرح ہو, چاہے وہ الفاظ کی شرح ہو, چاہے وہ پورے احادیث کی شرح ہو. ایک کام یہ بھی ہو سکتا ہے, دیکھیں میں کیوں بتا رہا ہوں یہ باتیں آپ کو, چاہے آپ ایسی کیجئے کہ ایک موضوع انتخاب کیجئے اس کے لیے کام کریں.
ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مخصوص طور پر کسی ایک حدیث کو لیں اور آپ اس کی شرح کریں، ایسی بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایک آیت لیں جس کے تعلق سے آپ اس کی تفسیر بیان کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایسی کئی احادیث ہیں، انشاءاللہ جب ہم اس کے لیے بیٹھک کریں گے تو ہم آپ کو بتلائیں گے کہ کن کن احادیث کی شرح کی تفصیلی طور پر، کہ اس ایک حدیث کو بنیاد بنا کر کے آپ مستقل مقالہ لکھیں، ایسے ہو سکتا ہے. تو ایک تیسری بات جو خاص کر قلم کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل علم نے یہ بھی ایک موضوع اختیار کیا ہے کام کرنے کا، یعنی یہ بھی ایک نوعیت ہے کام کرنے کی کہ جو کتابیں مفصل ہیں اسے مختصر بیان کیا جائے. یہ بھی ایک موضوع ہے. خود صحیح بخاری کو دیکھیں آپ، اس کی افادیت اور وہ پوری کتاب اپنے آپ میں کس قدر عظیم ہے، لیکن دیکھیے استفادے کی وجہ سے، استفادے کی غرض سے کہ جو احادیث مکرر ہیں ان کی تکرار کو نکال کر کے مختصرات بیان کی گئیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ہمارے اس زمانے میں کیا، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ کا کام کچھ اس میں الگ نوعیت ہے. لیکن شیخ سعد الشتری رحمہ اللہ حفظہ اللہ نے جو کام کیا ہے ان کے اپنے قول کے مطابق جو ہے وہ سب سے انوکھی ہے. یقیناً جو اگر آپ کھول کے دیکھیں گے تو وہ استفادے کے اعتبار سے سب سے مفید ہے. وہ انہوں نے جو صحیح بخاری کی جو اختصار کیا ہے، ایسے صحیح بخاری کے اختصارات. اب جب اختصارات ہوتے ہیں، مختصر کیا جاتا ہے تو پھر اس کی شرح الگ کی جاتی ہے. اب صحیح بخاری کی جو شرح جو مختصر کیا گیا ہے، جیسے علامہ زبیدی رحمہ اللہ نے قدیم زمانے میں کیا تھا، نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اس کی شرح کی صحیح بخاری کی سے انہی احادیث کی جو مختصرات میں سے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. ابھی لسان العرب دیکھیے آپ، لسان العرب اس کی جو مصنف ہے محمد ابن مکرم ابن منظور رحمہ اللہ، 702 ہجری سنہ وفات ہیں. ان کی سوانح حیات پڑھ کے دیکھیے، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ مطولات میں مختصرات کی مہارت رکھتے تھے. ان کا کام ہی یہی تھا کہ جو کتاب مفصل ہے، مطول ہے، اسے مختصر بیان کر دیں. ان کا اپنا ایک نہج. امام ذہبی رحمہ اللہ اپنے آپ میں خود ایک مصنف، سیر اعلام النبلاء آپ نے دیکھیے اس ڈھنگ سے بھی کام کیا کہ آپ نے مستقل ایک انوکھا کام کیا. آپ نے کوئی اس کا سابق نہیں اس ڈھنگ سے کام کرنے کا جو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں کیا ہے. تاریخ الاسلام کے لیے کوئی سابق ہو سکتے ہیں، الکامل فی التاریخ ہے، یعنی ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ کی، یا تاریخ طبری ہے، لیکن سیر اعلام النبلاء. لیکن آپ دیکھو اپنی اس طرح کی انوکھی تالیفات آپ رکھتے ہیں، تذکرۃ الحفاظ آپ کی تصنیف ہے. ان سب کے باوجود آپ نے وہ بھی کام کیا. آپ دیکھو یعنی جو کتاب الموضوعات ہے ابن الجوزی رحمہ اللہ کی، آپ نے اس کی تلخیص کی، آپ نے اسے مختصر کر کے پیش کیا، آپ نے ملخص پیش کیا اس کا. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی منہاج السنہ النبویہ کتنی عظیم کتاب ہے، لیکن آپ دیکھو المنتقی کے نام سے اس کی تلخیص پیش کیا آپ نے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے. تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کے تلخیصات، یہ بھی ایک اہم چیز ہے. امام نسائی رحمہ اللہ نے السنن الکبریٰ لکھا. آپ نے امیر مکہ نے آپ سے جو بات کہی کہ اتنی مفصل کتاب عام آدمی کیسے اس سے مستفید ہو سکتا ہے، آپ نے اسے مختصر کر دیا، وہ کتب ستہ میں شمار ہو گئی، السنن الصغریٰ، المجتبیٰ. تو یہ بھی ایک مستقل ایک فن ہے کہ آپ اسے مختصر کریں. یہ بھی ایک نہایت عظیم کام ہوتا ہے، نہایت عظیم کام، کیونکہ ہر ایک کا طبقہ الگ الگ ہے، ہر ایک کا مستویٰ الگ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کتاب ایسی ہے جو بہت ہی مقبول ترین کتاب ہے، بہت ہی اہم کتاب ہے، اور جو ہے امت اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے، لیکن اس کی طوالت کی وجہ سے ہر کوئی اسے پڑھ نہیں پا رہا ہے. تو آپ اس میں کام کیجیے. آپ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، یعنی آپ دیکھیں میرے علم کے مطابق کم و بیش 15 کے قریب جو ہے علماء نے اس کا اختصار الگ الگ ڈھنگ سے کیا ہے. ہاں اس پر بھی نقد ہوا ہے، کسی نے درست کیا ہے، کسی نے جو ہے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے منہج سے ہٹ کے جو اختصار کیا ہے، اس پہ نقد کر سکتے ہیں. لیکن ابھی کل جو شیخ البانی رحمہ اللہ کے تلمیذ کا جو کل انتقال ہوا، شیخ محمد ابن موسیٰ آل نصر رحمہ اللہ، تقریباً 64-65 سال کی عمر میں کل انتقال ہوا ان کا کار حادثے میں. تو انہوں نے بھی تفسیر ابن کثیر کا جو اختصار کیا انہوں نے. تو اختصارات جو ایک ہے، یہ بھی ایک مستقل ایک تصنیف کا میدان ہے، کام کی یہ بھی ایک نوعیت ہے. قدیم زمانے سے لے کر کے میں آج تک کی بات کر رہا ہوں، علماء نے اسے مستقل جو ہے الگ سے بیان کر کے رکھا ہے. خود امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری دیکھ لیجئے آپ، جو احادیث طوال ہم جنہیں کہتے ہیں. ابھی کل جو ہم کتاب الشہادات میں جو کل حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، کتاب الشہادات کی، وہ احادیث طوال میں شمار ہوتی. کتنی طویل حدیث ہے دیکھا آپ نے؟ ابھی جو کل ہم حدیث پڑھنے جا رہے ہیں کتنی طویل حدیث ہے وہ. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ دیکھو جیسے حدیث ہرقل ہے، اتنی طویل حدیث ہے، کتاب الجہاد میں آپ نے اسے 2 سطروں میں بیان کیا. آپ نے اختصار الحدیث امام بخاری کا ایک خاص موقف ہے رحمہ اللہ، اہل علم بیان کرتے ہیں اس کو.
تو کسی چیز کو اختصار سے بیان کرنا یہ بھی مستقل ایک فن ہے. مان لیجیے کسی نے ایک آدھے گھنٹے کا درس دیا, آپ بولیں گے بھائی اس کو آپ 5 منٹ میں بیان کرو, وہ بھی ایک اختصار ہے, آپ اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں, نکات کی شکل میں آپ اس کے سامنے رکھ رہے ہیں, یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک مستقل جو ہے نوعیت ہے کام کرنے کی. ایک اور نوعیت ہے کام کرنے کی, وہ یہ ہے کہ آپ تتمہ, بقایا, جو نقص ہے آپ اس کا اتمام کریں, آپ اس کو اکمال کریں, مکمل کریں آپ اس کو. آپ دیکھو ہمارے پاس ایک عظیم کتاب ہے, بہت معروف کتاب ہے, پوری دنیا جانتی ہے, جلالین. ایک صاحب نے کام کیا تھا, آدھا کام ایک اور صاحب نے کیا, چونکہ نام ایک تھا تو جلالین کے نام سے مشہور ہو گئے. لیکن اسی نہج پہ آپ نے کام کو مکمل کیا. طبقات الحنابلہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے, آپ دیکھو ہمارے پاس اس کے ذیل کے ساتھ بس اس کا جو بقایا, اس کا جو تتمہ ہے آپ نے لکھا. اضواء البیان ہمارے پاس چھپتی ہے, شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن دیکھو آپ ان کے شاگرد رشید شیخ عطیہ سالم اس کا تتمہ لکھا اسی انداز میں. اس کا یہ کیا انہوں نے. تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی کے ہمارے پاس موجود ہے, 3-4 علماء نے اس کا تتمہ لکھا, اس کے پاس ذیل لکھا ہے, دیکھو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. تو یہ بھی ایک نوعیت ہے کام کی, یہ بھی ایک نوعیت ہے کام کی. اس میں جس پر آپ کام کر رہے ہیں ان کا نہج اور ان کا ذوق, ان کا اسلوب, سب کو پینا پڑے گا, سب کچھ جاننا پڑے گا, اور پھر اس کے ساتھ اسی طرح کا قلم چلانا پڑے گا. یہ بہت مہارت کا کام ہے, لیکن وہ بھی ایک نوعیت ہے کام کی. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو. ایک اور نوعیت کام کی وہ یہ ہے کہ آپ کسی پر علمی نقد کریں, کسی فکر پر, کسی کتاب پر, کسی شخصیت پر, کسی تحریک پر آپ علمی نقد کریں, وہ بھی مستقل ایک کام. یعنی کسی نے کتاب لکھ دی, اس کتاب میں فکری انحراف ہے, آپ اس پر علمی نقد کیجئے. آپ تو کسی کتاب پہ کام کرنا, کسی شخصیت پہ کام کرنا, یہ بھی مستقل ایک کام. متوجہ ہو گیا آپ کو. امام حاکم رحمہ اللہ کے المستدرک علی الصحیحین ذاتی تصنیف نہیں ہے, یعنی ذاتی تصنیف مستقل اس تصنیف اس معنی میں نہیں بول رہا ہوں کہ آپ نے ایک موضوع لے کے بیٹھا ہو, آپ نے صحیحین کو سامنے رکھ کر کے آپ کے اندر وہ کام کا ایک معاملہ سامنے آیا. متوجہ ہو گیا آپ کو. گویا کہ ایک علمی نقد, گویا کہ وہ ایک علمی نقد ہے. تو یہ بھی مستقل ایک کام ہے کہ آپ کسی کی فکر پر, دیکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک معروف کتاب منہاج السنہ النبویہ, وہ آپ نے استقلالاً لکھا, آپ نے استقلالاً لکھا اس کتاب کو نہیں. ایک شیعہ نے کتاب لکھی, آپ نے اس کے جواب میں وہ کتاب لکھی, لیکن وہ مستقل ایک عظیم کتاب سامنے آ گئی. تو کوئی ایک علمی نقد, یہ بھی ایک کام کی ایک نوعیت ہے. جیسے ہم ایک جائزہ لیتے ہیں, چاہے عربی کتابوں میں ہو, اردو کتابوں میں ہو, کسی کی فکر ہو, کسی کی شخصیت ہو جو اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے مضر ہے, کوئی فکر, کوئی تحریر, تو آپ اس کو لے کر کے آپ اس پر کتاب لکھتے ہیں, اس پر آپ کی تحریر ہوتی ہے, یا اس پر آپ کا ایک درس ہوتا ہے. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو. تو یہ بھی کام کی ایک نوعیت ہے. اگر آپ جو ہے ایک سرسری جائزہ لیں متون میں, شروحات میں, اور جو ہے مطلب عقیدے کی کتابوں میں, اگر آپ پورا ایک جائزہ لیں مکتبے کا, تو آپ کو اس نوعیت کی آپ کو بے شمار کتابیں مل جائیں گی. یعنی کوئی طالب علم اپنا رسالہ اس پر بھی کر سکتا ہے کہ یعنی فکری نقد پر لکھی گئی کتابوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک کام ہو سکتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا ہوا ہے. ایک طالب علم اس پر بھی کام کر سکتا ہے کہ جو کتابیں تتمے کے طور پر لکھی گئیں وہ کون سی, تفسیر میں کون سی, متون میں کون سی, شروحات میں کون سی, اس میں کون سی. گویا کہ وہ بھی ایک مستقل ایک کام بن گیا, وہ بھی مستقل ایک صلاحیت کا کام. سبحان اللہ. یہ بھی ایک طرح کا کام ہے, یعنی فہارس بنانا. کشف الظنون کیا ہے, کوئی مستقل تصنیف ہے نہیں, آپ نے صرف فہرست تیار کیا آپ نے, اور وہ ایک مرجع کی حیثیت بن گئی وہ کتاب. اللہ اکبر. الفہرست ابن الندیم رحمہ اللہ کے, آپ 4 صدی ہجری کے عالم دین ہیں, آپ نے مستقل کوئی تصنیفی کام کیا ہے. ابن الندیم رحمہ اللہ کی سیرت پڑھ کے دیکھو, میں سیرت کی بات کر رہا ہوں, ابن الندیم رحمہ اللہ کی. اہل علم کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب دنیا میں اتنی مشہور, لیکن شخصیت اتنی ہی گمنام, ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. 2-3 سطریں ایک صفحہ کوئی لکھ دیا تو ان کے بارے میں بہت ہو گیا. ابن الندیم کے بارے میں رحمہ اللہ آپ نے کوئی مستقل تصنیف کی نہیں, آپ نے صرف کس موضوع پر کتنی کتابیں لکھی گئیں, کون مصنف ہے, آپ نے اسے صرف جمع کیا, وہ ایک مستقل تصنیف بن گئی. اور دنیا میں اس کی شہرت, اس کی بنیاد پر کتنے فیصلے ہوتے ہیں معلوم. ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ, ان کا جو عقیدہ ہے, آخری دنوں میں اہل السنہ کا انہوں نے عقیدہ اختیار کیا, تو قدیم حوالے جو ملتے ہیں وہ ابن الندیم کے ہی حوالے ملتے ہیں کہ ابن الندیم رحمہ اللہ نے یعنی ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کی تصنیفات میں اس کتاب کو شمار کیا کہ آپ ہی کی تصنیف ہے. اس لیے کہ اشاعرہ اس کی نسبت کا انکار کرتے ہیں کہ ابو الحسن الاشعری کی تصنیف نہیں ہے وہ.
دیکھیں نا وہ ایک کتاب کتنی بڑی بن گئی، تاریخ و تدوین السنہ، تاریخ و تدوین کیا ہے، تاریخ و تدوین نہیں کیا کتاب ہے وہ، تاریخ و تدوین فی الکتب العقیدہ، فی کتب اس طرح کا عنوان ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے اس پر لکھی گئی کتابیں، شیخ عبدالکریم البرجس کی رحمہ اللہ، 40 سال کی عمر میں غالباً انتقال ہوا ان کا، تو یہ ایک مستقل ان کی تصنیف کے اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر لکھی گئی کتابوں کی ایک تاریخ، کہ بس سب سے پہلے کس نے لکھی، اس کے بعد کون، اس کے بعد کون، سن وفات کے اعتبار سے وہ مستقل ایک تصنیف بن گئی آپ کی۔ تو اس طرح کے فہارس تیار کرنا یہ بھی بہت عظیم چیز۔ اہل السنہ کی جو تفاسیر ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی ہیں، آپ اس کی ایک فہرست بنا دیجئے، وہ بھی ایک کام ہو جائے گا۔ اردو دنیا میں اہل السنہ کی کتنی تفاسیر ہیں، بس آپ اس کو جمع کر رہے ہیں، مصنف کا نام اور جو ہے مطلب تفسیر کا نام، آپ کچھ اس کے تعلق سے ضمنی معلومات، وہ ایک مستقل ایک کام کرنے کا، یہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ احادیث متون پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، شروحات کتنی ہیں ایک ایک کتاب کی، اس پر دیکھیں نا، آپ نے دیکھا نا، آپ نے دلیل کے نام سے 2 جلدوں میں کیا کام ہے، وہ صرف آپ نے کام کو بانٹا ہے۔ مصطلح الحدیث پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، اور جو ہے مطلب رجال پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، پھر رجال سے متعلق 10 موضوعات بنتے ہیں، ہر موضوع پر کتنی کتابیں لکھی گئیں، اس پر آپ نے کام کیا، اور وہ مستقل ایک تصنیف۔ تو یہ بھی کام کی ایک مستقل ایک نوعیت ہے۔ دیکھیے کام کی جہت کتنی بنتی ہے۔ ایک اور کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ میں جہت بتلا رہا ہوں کام کی، کہ کسی کتاب کی غلطیاں، کسی کتاب میں ہونے والی مطلب جو ہے کسی بھی طرح کی غلطی، فکری غلطی، الفاظ کی غلطی، خاص کر وہ کتابیں جو کتابیں امت میں مقبول ہیں، خاص کر وہ کتابیں، ابھی دیکھو آپ لسان العرب معروف کتاب، لسان العرب کو جو اللہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی، لسان العرب جن کتابوں کو رکھ کے ترتیب دی گئی، جمہرۃ اللغہ، تہذیب اللغہ، الصحاح، یہ سب جو 3-4 کتابیں ہیں، انہی کتابوں کو کر کے لسان العرب ترتیب دی گئی ہے۔ لیکن لسان العرب کو جو شہرت ملی ہے، جو فوقیت ملی ہے، وہ واضح ہے بالکل۔ لیکن آپ دیکھیں مستقل رسالہ میرے پاس موجود ہے اس میں المکتبۃ الشاملہ میں، یعنی اور PDF شکل میں بھی، کہ تصحیح لسان العرب، تصحیح لسان العرب، معجم المؤلفین ہمارے پاس موجود ہیں، آپ نے دیکھا نا، اس کے بازو میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، دیکھا آپ نے، صرف معجم المؤلفین میں جو اخطاء ہیں بس ان کو جمع کیا گیا ہے۔ بدر المجہود آپ نے دیکھا، سنن ابی داؤد کی شرح مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی، کتنی 14 جلدوں میں ہے۔ اس میں کتاب السنہ اور جو ہے دیگر مباحث میں وہ خالص ماتوریدی ہیں، اس میں ان کی جو فکری جو غلطیاں ہیں، عقیدے کی جو غلطیاں ہیں، اس کو ایک رسالے میں ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ میرے پاس PDF شکل میں موجود ہے، انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو ہے اس کو لے کر کے اس میں ضم کر دیا جائے، تو اس کو الگ کیا گیا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور شیخ عبدالرحمن البراق جو ہے، یعنی ابھی انہوں نے جو فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے، آپ باوجود ایک عظیم عالم دین، ایک سلفی عالم دین بھی تھے آپ، لیکن ماحول کی وجہ سے جو تأثر آپ نے لیا اور اشعریت جہاں جہاں ہے اس کی نشاندہی کر دی گئی، بس اس کو واضح کر دیا، وہ خود مستقل ایک کام، وہ الگ سے رسالہ بھی چھپا ہے۔ وہ شیخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدی کی جو تفسیر کی جو مقبولیت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ شیخ ابھی جو مکے میں رہتے تھے، جن کا انتقال ہوا، پہلے صوفی تھے، کیا نام ہے، شیخ چھوٹی موٹی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، حال ہی میں انتقال ہوا، نو کی زبان پہ نام نہیں آ رہا ہے، استغفر اللہ العظیم، نہیں مکے میں رہتے تھے وہ، نہیں مکے میں رہتے تھے، اور عربی ہیں، عربی نسل ہیں، صوفی تھے پہلے، بعد میں جو ہے وہ، خیر میں نام آئے گا تو بولوں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے بس اس کی جو چوک ہوئی ہے آپ سے، اس میں کی نشاندہی کی گئی، وہ بھی تقریباً 30 سے 40 کے قریب ہے، اس کی فہرست نمبر 1 نمبر 2، یعنی اتنے مواضع جہاں جہاں چوک ہوئی۔ الرحیق المختوم دنیا کی معروف ترین کتاب، ابھی ایک فوٹو آئی تھی واٹس ایپ پر، اتنی ایک کتاب نیچے رکھی گئی، اس کے اوپر اتنی اوپر تک کہا کہ یہ الرحیق المختوم کی مختلف ایڈیشن ہے، یعنی الگ الگ جگہ سے چھپی ہے، اتنی مقبول ترین کتاب۔ لیکن دیکھو یعنی اس پر تعلیقات علی الرحیق المختوم، اس پر کتاب آئی ہے۔ جو اس طرح کی مقبول ترین کتابیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزوں کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے کسی اہم کتاب کو لے لیا، دیکھا کہ اس میں جو ان کو وہم ہوا ہے، اس وہم کو بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ کتاب کافی مقبول ہے۔ ہم ڈھونڈیں گے تو بہت سارے کام ملیں گے کرنے کے، بہت سارے میادین ملیں گے، 1 2 نہیں،
چونکہ ہم نے تنگ دائرہ کر لیا ہے اور سوچنے کا انداز ہمارا کچھ الگ ہے، اتنا تنگ ہے، تو ہم بس 2-3 چیزوں پہ رہتے ہیں. کام کے بہت طریقے ہیں. تو یہ تحریروں کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. رہا مسئلہ جہاں تک دروس کا ہے، دروس کے سلسلے میں مختلف طریقے ہیں. کہ دیکھو، دروس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم یعنی عقیدے کی اگر بات کرتے ہیں تو عقیدے کے جو ہم دروس دیتے ہیں اس میں ہم عمومی طور پر جو طریقہ اپناتے ہیں یعنی کچھ معمولی کچھ 2-3 موضوعات لے کے کرتے ہیں. اس کے بجائے دیکھیے ہم ایسا بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں کہ ہم دروس کے لیے عقیدے میں کسی کتاب کو سامنے رکھ لیں. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی مختلف کتابیں ہیں، کسی ایک کتاب کو سامنے رکھ لیں، اس کتاب کو ہم پڑھا دیں. یہ ایک نوعیت ہے کام کی جس میں ہم مستقل ایک طرح کی ترکیز کر سکتے ہیں. یہ ایک ڈھنگ ہے کام کرنے کا. ایک اور طریقہ دروس کے لیے ہم یہ بھی اپنا سکتے ہیں کہ ہم ایک موضوع اختیار کر لیں اور اس موضوع کا پورا حق ادا کریں. کافی مفصل ہو سکتا ہے، ہم 10 15 20 بیٹھک میں ہم اس موضوع کو لیتے ہیں، چاہے سیرت کا ہو، کوئی بھی موضوع ہو. الایمان بالملائکہ ہے، چاہے تو آپ اسے 1 گھنٹے میں بیان کرو، چاہے تو آپ اسے ایک عنوان لے کر کے آپ اس کو مفصل پڑھائیے کسی کو. الایمان بالملائکہ، ارکان ایمان آپ 1 گھنٹے میں 6 کے 6 بھی پڑھا سکتے ہیں. آپ جو ہے اس کو 6 سال بھی لگا سکتے ہیں اور کافی مطلب سنجیدگی آئے گی امت کے اندر. جو لوگ بیٹھیں گے پڑھیں گے اس کو، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. جمعہ کے خطبے کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو دیکھیے کہ عمومی طور پر جو افسوسناک صورتحال ہے وہ یہ، جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا تو ایک جمعہ کا خطبہ رمضان کی فرضیت پر، فضیلت پر، ایک جمعہ کا خطبہ انفاق فی سبیل اللہ پر، ایک جمعہ کا خطبہ زکوٰۃ پر، ایک جمعہ کا خطبہ کچھ لیلۃ القدر پر، ایسے میں نکل جاتا ہے. عمومی مساجد کی میں بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد پہلا شوال کا مہینہ آتا ہے، اس میں سے ایک آدھ موضوع شوال سے متعلق. پھر ذی الحجہ کی بات آتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور حج کی فرضیت، اسی کو ہر سال. محرم کا مہینہ آتا ہے، اہل حدیث مسجد ہوتی ہے، پورے سامعین اہل حدیث کے ہوتے ہیں، وہی ہر سال سنتے آ رہے ہیں، وہی محرم کے بارے میں جو ہوئی یزیدیت اور وہی جو ہے مطلب حسینیت، وہی رد پہ یہی موضوع. سفر کے مہینے سے متعلق ایک موضوع، جبکہ کافی ماحول بدلا ہوا رہتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیک وقت سارے مساجد میں وہی سفر کی منحوسیت کے بارے میں خطبے ہوتے رہتے ہیں. نہیں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ہماری ایک مرکزی مسجد میں ایک موضوع لیتے ہیں ہم سفر کے مہینے میں کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. میری ایک فکر سے تھوپ نہیں رہا ہوں، آپ جو بھی سن رہے ہیں یا جو آپ بیٹھے ہیں، آپ کو اختلاف کی گنجائش ہے. میں اپنی ایک بات بتلا رہا ہوں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بنگلور کی بات کرتے ہیں، حیدرآباد کی بات کرتے ہیں یا ہم ممبئی کی بات کرتے ہیں، جتنے سلفی مساجد ہیں، کیا سب کو بیک وقت اسی موضوع کو ہر سال پیش کرنے کی ضرورت ہے پچھلے 10 سالوں سے لے کر آج تک بھی؟ یہ ایک انصاف کی بات ہے. ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو کیا پورے مساجد میں وہی چیز کی ضرورت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ ہے کہ ہم واقعات کو لیتے ہیں، لیکن ہم آتے ہیں دروس، ہم سنتے ہیں نا جمعہ کے خطبے بہت سارے. تو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو آپ تنوع لائیے، کون سا ان کے اجزاء چھوٹے ہیں وہ دیکھیے، وہ بھی ہم پیش کر سکتے ہیں. تو یہ بھی چیز ہونی چاہیے. رجب کا مہینہ آتا، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، میلاد النبی سے متعلق دیکھیے آپ، یعنی آج واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اس میں ردود ہوتے جا رہے ہیں، بات پہنچائی جا رہی ہے، 5 منٹ کی بھی دروس آ رہے ہیں، اس کی بھی کلپ آ رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں 1 سے 2 خطبے پورے سارے مساجد میں بیک وقت وہی ہمارے سارے سامعین سلفی ہی ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ ہم کسی مرکزی مسجد میں ایسا موضوع لیں یا کسی جو ہے مطلب ایک بڑا پروگرام کے تحت ایک پروگرام کر دیں، لیکن سارے مساجد میں، کیونکہ ایسی کئی موضوعات پہ گفتگو کی ضرورت ہے، ہماری عمریں کم ہیں، ہم کئی چیزیں دے سکتے ہیں امت کو ہر سال. پچھلے 10 سال سے لے کر آج تک ایک ہی موضوع اس سارے مساجد میں بیک وقت. کیونکہ میں خطاب جو کر رہا ہوں میں آپ لوگوں سے، جو مستقبل میں مساجد ممبر ہمارے ہاتھ میں ہیں انشاءاللہ، اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہم ماضی پہ رونے کے بجائے مستقبل میں ہم ایک نئے مطلب ڈھنگ سے ہم کام کریں. یہ میں آپ کے سامنے فکرہ دینا چاہ رہا ہوں. کسی کو ہماری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے جزوی طور پر اور مکمل طور پر بھی، لیکن میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس لیے کہ مستقبل میں ممبر ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے انشاءاللہ. تو اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ہے ہم یعنی کام کی جہتیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، ہم سب پہ کام کرنا چاہیے. رجب کا مہینہ آتا ہے، مخصوص طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت شروع ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھار جو ہے رجب سے متعلق نہیں مطلب یہ کہ ہم نے کام گزشتہ سال کیا ہے ہم نے، اور وہ ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی موجود ہے، دور حاضر کے ہم بات کرتے ہیں. تو پھر بیک وقت 10 کے 15 مسجدوں میں ایک وہی ہوگا 10 سال تک. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا، بدلنے چاہیے موضوعات، دوسرے انداز کے خطبے ہونے چاہیے. تو یہ ایک جو ہے بہت ہی اہم چیز ہے، اور ہم سلف کی طرح جو ہے نئے موضوعات میں ہم گفتگو کریں جو سلف نے کیا ہے، جسے امت کو ضرورت ہے.
اور امت کو احساس ہو اور غیر مسلمین کو بھی معلوم ہو کہ اسلام ہر موضوع پہ مطلب وافر مقدار میں مواد رکھتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حکمت کا تقاضا کیا ہے، اسلوب ہمارا اچھا ہو، علمی ہو، اور جو ہے مطلب اس میدان میں ہماری مہارت ہو، موضوع سے متعلق ہماری پکڑ اچھی ہو، ہماری محنت ہو، اور پھر ہمارے جو مخاطب ہیں، ہمارے جو سامعین ہیں وہ اس کے متحمل ہیں نہیں ہیں، یہ سب دیکھنا یقیناً وہ ایک حکمت کا تقاضا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس جنون میں آ کر کے ہم سامعین کون ہیں نہ دیکھیں، کس طرح کا ماحول کو نہ دیکھیں اور ہم وہی چیز کریں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن یہ سب دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ سامعین بھلے ہی ایسے ہوں، اس کے باوجود بھی ہم ان کے اندر کیسے سنجیدگی لا سکتے ہیں، سوچنے کا انداز ہم بدل سکتے ہیں ان کے اندر۔ تو بہرحال یہ ایک موضوع تھا، میں کئی دنوں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا، اور کلاسوں کی اگر ہم بات کریں تو تدریس کے دوران میں آپ لوگوں کو جو مختلف موضوعات جو بتلاتے رہتا ہوں، اس سے بھی کافی آپ کا ذہن کھلا ہوگا۔ یہ ریکارڈنگ کا جو ہے ایسا میرے دل میں کوئی خیال نہیں تھا، حیدرآباد سے ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ ریکارڈنگ ضرور کیجیے اور ریکارڈ کر کے بھیجیے، تو اس لیے جو ہے مطلب ایک ماحول بنا وہ، ورنہ جو ہے ہماری جذبات کی اگر بات کرتے ہیں تو میں تو آپ کو کلاسوں میں بارہا رکھ چکا ہوں۔ اور دیکھو یعنی ہمارے علماء نے اس قدر وسیع انداز میں کام کیا ہے، آپ شیخ البانی کو دیکھو رحمہ اللہ، شیخ ابن العثیمین کو دیکھو رحمہ اللہ، چاہے ان کی تقریر ہوں، تحریریں ہوں، چاہے ان کے دروس ہوں، آپ دیکھو کتنے موضوعات پہ آپ بات کرتے ہیں، اللہ اکبر ماشاء اللہ۔ یعنی محنت کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے۔ ہم آج کل کی ہم کئی خطباء کو دیکھتے ہیں، اور یہ پبلک میں بولی جانے والی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو تجزیہ بتلا رہا ہوں کہ کئی خطباء، کئی واعظین، میں جو احناف کے بریلویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اپنی کچھ سلفی برادری کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں دروس ہوتے ہیں آخری وقت میں جیسے تیاری کرنا، یا دیکھنا کہ جو ہے اس موضوع پہ نہیں اس موضوع پہ ہم بول لیتے ہیں اس لیے کہ اس پہ بولنے کی مہارت ہے، یا یہ موضوع آسان ہے۔ دیکھیے بات ذمہ داری کی ہے، کس موضوع پہ میری زبان چلتی ہے، کس موضوع پہ میں آدھا گھنٹہ نکالتا ہوں، کس موضوع پہ میں جو ہے مطلب ہر جگہ ہاں ہاں بول کے چلا جاتا ہوں پروگراموں کے لیے۔ بات اس کی نہیں ہے، بات عبادت ہے، ذمہ داری کی ہے، بات حالات کے بدلنے کی ہے۔ اس لیے کہ جو ہے امت نے کافی پیسہ خرچ کر کے ایک پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اس کو حق بجانب کرنے کی ہے، تو ایک اندر ہمارے ذمہ داری کا احساس آنا چاہیے کہ اس موضوع سے متعلق ہم تیاری کریں، اس کے سارے عناصر پہ گفتگو ہو، ہر حدیث دیکھیں، کھول کر کے پڑھیں، آیتیں یاد کریں، بیٹھ کے ترتیب دیں، پھر اس کے تعلق سے مختلف تفاسیر پڑھیں، اچھے اچھے نکات لے کر کے آئیں، اور جو ہے مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نئی باتیں نہیں، وہی باتیں جو ہمارے سابق علماء نے کہی ہیں، تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ کیوں ہم صرف احسن البیان دیکھتے ہیں، کیوں ہم صرف تفسیر دیکھتے ہیں، یا زیادہ زیادہ تفسیر ابن کثیر دیکھتے ہیں؟ دیگر تفاسیر بھی دیکھیں ہم، اس میں سے بھی بڑے اچھے اچھے نکات ہیں، دیگر شروحات بھی دیکھیں، اس سے بھی ہم اکتساب کریں، فائدہ اٹھائیں، اور جو ہے کچھ اور واقعات بھی ہم پڑھنے کے لیے کچھ اور دیکھیں، ہم محنت کریں، ہم مستقبل کے علماء ہیں، ہم کو اچھی محنت کرنی چاہیے، ہم محنت کر کے ہم دیں گے، ہم آج اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، اس موضوع سے متعلق بات ہوگی تو لوگوں کو سوچنے کا بھی مطلب انداز بدلے گا کہ ہاں بھائی یہ بھی ایک موضوع ہے شریعت کا، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک موضوع ہے، لیکن ہم نے کبھی سنا نہیں اس موضوع پر، کبھی معلوم نہیں کیا ہم نے اس موضوع پر، تو ہم دے سکتے ہیں ان کو۔ اور ممکن ہے وہ عنوان سمجھ کے یہ حیران ہو جائیں گے کہ ان کو تو آدھے گھنٹے کا موضوع دیا گیا تھا، اب یہ آدھا گھنٹہ کیسے نکلے گا ان کا؟ آپ دیجئے کہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، لیکن اس تعلق سے باتیں بہت ہیں شریعت میں، کسی اور نشست میں لوگوں کو سوچنے کا ایک موقع ملے گا، معلوم ہوگا کہ شریعت میں کتنی قوت ہے، کتنی وسعت ہے۔ یہ میں اور آپ کی محنت پر ہے، اللہ کی توفیق سے ہم جتنی محنت کریں گے ہم اتنی عمدہ چیز دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مخلص علماء بنیں، محنتی علماء بنیں، اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ ہمیں چلائے۔ اس موضوع سے متعلق اگر آپ کو کوئی اشکال، کوئی سوال، فہم و تفہیم کی غرض سے کوئی بات ہو تو پوچھیے، تاکہ کوئی بات دل میں نہ رہ جائے، بجائے اس کے کہ آپ بعد میں بولیں، ابھی بولیں گے تو بات ہو سکتا ہے میں آپ کو جواب دوں، بات ریکارڈ ہو رہی تو محفوظ ہو جائے گی۔ ایسی کوئی بات ہو تو آپ مجھے بتلائیے، ایک 5 منٹ کے آس پاس میں اس تعلق سے آپ کوئی استفسار، کوئی مزید وضاحت۔ ترجمے کے سلسلے میں جی کتنی چیزوں کا ترجمہ کرنا چاہیے؟ بعض شروحات جیسے بخاری کا ترجمہ ہے یا کسی بھی چیز کا ترجمہ ہے، جی تو شروحات کا ترجمہ نہیں ہوتا، تو اس میں کیا حکم ہے؟ جی بالکل، یعنی ایک سوال یہ ہے کہ جو تراجم ہم دیکھتے ہیں اردو زبان میں جو ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، چاہے اردو زبان میں ہو، انگریزی زبان میں ہو، یا دیگر زبانوں میں جو قرآن مجید کا جو ہے ترجمہ ہوا ہے، متون کی اگر بات کرتے ہیں، کتب ستہ کے ساتھ ساتھ
ابھی تو ہمارے پڑوسی ملک میں جو کام ہوا ہے ماشاء اللہ، یعنی فائدے کی حد تک بہت کچھ فائدہ ہے اس میں ماشاء اللہ۔ مسند احمد کا ترجمہ ہوا ہے، مسند حمیدی کا، اور المستدرک علی الصحیحین کا، صحیح ابن حبان کا، صحیح ابن خزیمہ کا، اور جو ہے مسند اسحاق ابن راہویہ کا، مسند شافعی کا، یہ سب تراجم تقریباً ہمارے پاس ہی موجود ہیں، اور کافی ترجمے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، روزانہ خبر مل رہی ہے کافی۔ لیکن جو سوال ہے کہ انہی جو شروحات ہیں، جیسے فتح الباری ہے، صحیح مسلم کی شرح ہے امام نووی کی، دیگر بھی شروحات ہیں، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، جو مشہور میں ان کے نام لے رہا ہوں، تحفۃ الاحوذی ہے، تو ان سارے شروحات کے ترجمے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ترجمے کی حد تک ترجمہ کر دیا جاتا ہے، اور اردو زبان کی حد تک اتنے فوائد بیان کر دیے جاتے ہیں جو کہ ایک عام مسلمان کے لیے حاجت ہے، عام مسلمان کے لیے جو عربی زبان نہیں پڑھ سکتا، جو اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، جو عالم دین ہے اس کو اس کی ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود فتح الباری کھول کر کے پڑھ لے سکتا ہے۔ ایک عالم دین صحیح مسلم کی شرح کھول کے پڑھ لے سکتے ہیں، انہیں ہر حرف کی ترجمے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر صحیح اور فتح الباری کا کسی نے ترجمہ کر بھی دیا ہے، کسی عالم دین نے، تو ایک تو علماء کو اس کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ فتح الباری خود پڑھ لیں گے، عوام کے لیے ایک ضرر ہے اس میں، وہ سمجھ نہیں پائیں گے، پھر اس کی شرح در شرح کی ضرورت ہے۔ پھر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے فتح الباری کے اگر کوئی اردو میں ترجمہ کر دے تو ایک عام متن الناس، ایک عام آدمی کے لیے، یعنی پھر اس کی مطلب مزید 10 جلدوں میں شرح کرنی پڑے گی الگ سے سمجھانے کے لیے، ایک غیر ضروری کام ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ تقریب التہذیب ہے، ابھی اس کا بھی ترجمہ کسی نے کر دیا ہے، یہ ایک نادانی ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ وہ ایک مخصوص اصطلاحات ہیں، وہ مخصوص اصطلاحات حافظ ابن حجر کی زبانی ہی سمجھنی ضروری ہیں، اس کو اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں تو پھر تطبیق دیں گے کیسے آپ اس کو؟ پھر تطبیق دینے کے لیے پھر آپ کو پورا فن پڑھنا پڑے گا، آپ کو ایک گھما پھرا کے پھر آپ کو تقریب التہذیب اردو عربی میں پھر آپ کو پڑھنی پڑتی ہے آپ کو، اگر آپ فن جان لیتے ہیں تو پھر اس طرح کے جو شروحات ہیں ان کے صرف فوائد بیان کیے جاتے ہیں، فوائد۔ سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، اردو زبان میں صرف فوائد، ایسا نہیں ہے کہ مترجم کو دیگر معلومات نہیں ہیں، انہیں سب معلومات ہوتی ہیں ماشاءاللہ ایک مترجم کو، لیکن وہ صرف اتنی ہی چیزیں بیان کرتے ہیں جتنی کہ ایک عام مسلمان کو ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں وہ فنی بھی لکھ دیتے ہیں جہاں بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے، ورنہ وہ نہیں لکھتے، تو نہیں دیتے اس میں۔ لیکن آپ عون المعبود کی اگر بات کریں تو اس لیے کہ وہ عالمی سطح کی کتاب ہے، اس میں جو ہے چوٹی کے علماء سے لے کر کے مبتدئین سے لے کر چوٹی کے علماء تک اس سے مستفید ہوتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں پر ہر طرح کی گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ اب نسخوں کا اختلاف اردو میں لکھ کر کے آپ عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ نہیں فائدہ پہنچا سکتے۔ ہاں، تو اس کے لیے جتنی شرح کی ضرورت ہوتی ہے اردو میں اتنے ہی فوائد بیان کیے جاتے ہیں، وہ عام متن الناس کے لیے آپ اس طرح کی کام کریں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وقت کا ضیاع ہوگا خواہ کا۔ اس میں ہم کچھ اور کام عام متن الناس کے لیے الگ سے کر سکتے ہیں۔ جی، اور کوئی بات ہو تو؟ سیر و تاریخ میں کس طرح کام کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک مسئلہ سیر و تاریخ کا ہے، یعنی اگر آپ اہل علم کی سیرت کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے سیرت کی جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں عمومی طور پر علماء نے یا تو مخصوص ایک اصول بنایا کہ ہم اس اصول پر جو آئیں گے ان علماء کے نام لکھیں گے، جیسے ضعفاء کو الگ کیا گیا، ثقات کو الگ کیا گیا، یا دونوں سے متعلق جیسے عالم نبلا اس کا اپنا نہج ہی الگ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ امہات المؤمنین بھی ہیں، بڑے علماء بھی ہیں، اس میں کچھ فساق بھی ہیں، اس میں کچھ صفاق قسم کے بھی لوگ ہیں، اس میں کسرا کا بھی ذکر ہے، اس میں کسرا بادشاہ کا، تو وہ ایک الگ ترتیب شدہ کتاب ہے۔ سیر میں آپ دیکھیے کہ اس دور میں رہتے ہوئے اگر آپ بنگلور میں رہتے ہیں یا جنوبی ہند کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں کے وہ علماء جنہوں نے خوب کام کیا ہے امت مسلمہ کے لیے، تحریر کی شکل میں، تقریر کی شکل میں، گاؤں جا کر کے، اور معتبر علماء رہے ہیں، آپ ان پر کام کیجیے۔ محنت طلب کام ہے، اگر آپ امام بخاری پر لکھنا چاہتے ہیں تو محنت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو 1 درجن سے زیادہ کتابیں ہمارے مکتبے میں مل جائیں گے امام بخاری کے اوپر لکھی ہوئی، کچھ مستقل کتابیں، کچھ تصنیفات کے اندر، جیسے اگر آپ دیکھیں تذکرۃ الحفاظ میں امام بخاری کا مل جائے گا سب کچھ، اور کچھ مستقل کتابیں بھی ہیں ہمارے پاس، تو آسانی سے آپ کر لے سکتے ہیں۔ لیکن جب دیکھیں گے کہ اس پر کچھ نہیں ہے، آپ کو جانا پڑے گا، یہ ایک محنت طلب کام ہے، تو سیر پر آپ ایسے کام کر سکتے ہیں۔ مقامی اعتبار سے سیر پر کام کرنا کی ضرورت بھی ہے اور کچھ آسان بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اس پر آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو اور ہمارے ماضی قریب کے کئی علماء ہیں، ان کی کتابیں جو ہے جیسے اس پر کام کر سکتے ہیں آپ۔ مولانا اسحاق بھٹی ہیں رحمہ اللہ، ان کی کتابوں سے آپ مخصوص انداز میں کام کر سکتے ہیں، جیسے مولانا اسحاق بھٹی رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں، جیسے یعنی خدام قرآن،
جو بر صغیر کے معروف خدام قرآن ہیں، آپ نے ان کی کتابیں مطلب اس میں انہوں نے ترتیب دی ہیں کہ کون کون قرآن کی تفسیر کی. اس میں آپ اس میں ایک کام یہ کر سکتے ہیں. میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کسی کو بولوں، تو آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ سیر پر کیسے کام کیا جا سکتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ان کا اپنا انداز ہے مولانا اسحاق بھٹی کا، جو ان کو پڑھیں گے وہ جانیں گے. اس میں آپ نے تفسیر سے متعلق کس طرح کی خدمت ہے سب کو آپ نے بیان کر دیا ہے. ابھی اس میں کچھ اس طرح کی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کسی نے مکمل قرآن کی تفسیر لکھی، کسی نے کچھ صورتوں کی لکھی، کسی نے مخصوص انداز میں لکھا، اور کسی نے جیسے مولانا اسماعیل صرفی گجران والا ہے رحمہ اللہ، وہ جمعہ کے خطبے میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے تھے. وہ غالباً ایک مرتبہ ختم بھی کیا تھا آپ نے. تو مطلب جس نے تفسیر جو ہے مطلب القاء جسے بولتے ہیں نا، القاء، مسجد میں بیٹھ کر کے یا جو ہے ایک حلقہ لگا کر کے یا جمعہ کے خطبے میں اس طرح سے جن علماء نے تفسیر بیان کی ہیں، وہ کم از کم ان کی ایک فہرست مل جائے، ان کی ایک فہرست الگ ہو جائے. پھر اس پر ایک کام کیا جائے کہ ان کی تفسیر مطلب ہے یا نہیں ہے موجود، ریکارڈنگ سے مطلب جو ہے تحریر میں آئی ہے نہیں آئی ہے. جن علماء نے تفسیر لکھی ہے وہ ایک الگ چیز، جنہوں نے اس طرح القاء کر کے جنہوں نے تفسیر دی، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو کوئی ترتیب دے کے جمع کرے کہ کون کون ہمارے سلفی علماء جو ہے تفسیر دی ہیں، ان کا کیا نہج ہے. اس پر بھی ایک کام ہو سکتا ہے. مطلب ہمارے سلفی علماء کی ایک تاریخ اس ضمن میں بھی جمع ہو جائے گی. تاریخی طور پر علمی اعتبار سے کام کے سوچیں گے تو انشاءاللہ ایک یہ بات ریکارڈنگ کی ہے، ہم الگ سے بیٹھیں گے تو کام کے مختلف مواقع ملیں گے. آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ کے بعد والے ساتھیوں کے پاس بھی موقع ہے. ہمارے پاس کام کے کئی عناوین ہیں، مطلب سینکڑوں میں جیسے نا کہ کام کے ہمارے پاس اللہ نے بہت سارے مواقع رکھے ماشاءاللہ. جی، مقامی اعتبار سے علماء کی تاریخ یا مقامی سیرت اس کی سخت ضرورت ہے، اس پر آپ کو نہیں ہے، اور بہت اس کے اصول و ضوابط الگ ہیں، لیکن ایک نازک ترین کام ہے اور حاجت بہت ہے اس کی. جی شیخ، موضوع انتخاب کیسے کریں؟ آپ تو شیخ مطلب جیسے اکمال کرنا، متن بھی شروع کرنا، تو ویسا بتائیں تو انتخاب کیسے کریں؟ وہ کون؟ ہاں، نہیں وہی آتی ہے بات کہ کام کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو شرح کی بات آتی ہے تو پھر وہیں سے موضوع کا انتخاب ہوتا ہے کہ میں اس حدیث کے اب میں شرح کروں گا. وہ کہ کام کا ایک طریقہ ہے وہ. پھر اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس موضوع پہ کام نہیں ہوا ہے، اس موضوع پر آپ لکھیں. سمجھے؟ یہی چیز ہے کہ جو ہے اگر آپ دیکھیں گے مستقل طرح سے، آپ دیکھو متون ہمارے پاس بہت ہیں. صحیح بخاری متن کی کتاب ہے، دلائل النبوہ وہ بھی تو متن کی کتاب ہے، لیکن آپ نے مستقل الگ کام کیا اس پر. تو پہلے آپ یہ کریں کہ اصل متن جمع کرنا ہے، تو پھر اس میں الگ سے تنوع لائیں گے، کس طرح کا متن جمع کریں گے. آپ شرح کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک الگ چیز، اس پر آپ پھر سوچیں گے اس پہ کس طرح کا کام کیا جائے. سیرت سے متعلق آپ دیکھیں گے تو کیا میں سیرت سے متعلق یہ کام کروں کہ اللہ کے رسول کی سیرت لکھوں، یہ بھی ایک موضوع. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا میں وہ حصہ لکھوں، صرف اس پر پھیلا کے لکھوں، وہ بھی ایک موضوع. صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق جو چیزیں ضعیف روایتیں ہیں شیخ البانی نے اس پہ کام کیا، وہ ایک مستقل موضوع بن گیا. وہ حافظ ابن کثیر نے اللہ کے رسول کی سیرت پر لکھی، شیخ البانی نے اس پر آ کر کے تخریج کا کام کیا. آپ نے تو دو الگ الگ موضوع بن گئے وہ. تو یہ کام کے طریقے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس میں پھر موضوعات کا انتخاب ہوتا ہے. کام کی جہت، یعنی کم از کم ایک طالب علم کو اتنا معلوم ہو کہ کام کی جہت کئی ہیں، ایک ہی نہیں، کئی طرح کے کام ہیں. اس پہ ہم کریں گے تو پھر اس کے پھر موضوعات بنتے جاتے ہیں. اس کے لیے موضوعات پہ نظر بھی ڈالتے رہنا چاہیے کہ علماء نے کیسے کیسے موضوعات پہ کام کیا ہے، اس سے بھی ذہن کھلتا ہے. جی، کتابوں کے نہج کو سمجھنے کے لیے کس طرح سے کتابیں پڑھنا چاہیے، اگر اس پہ کام ہو. ہاں، یہ بھی ایک مستقل ایک کام ہے کہ جیسے آپ یعنی بڑا موضوع ہے گویا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ فتح الباری کو کیسے پڑھنا چاہیے. ظاہر بات ہے فتح الباری سے متعلق انہیں دسترس حاصل ہو، ان کا ایک تجربہ ہو، اور وہ کم از کم ایک چند نکات پہ لکھے کہ فتح الباری کا خلاصہ یہ ہے، یعنی یہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے. ایک بڑا کام ہے. اگر کوئی ہر کتاب سے متعلق یا بانٹ لے کہ جو معروف تفاسیر ہیں اس کا کوئی دراسہ کرے کہ جو یہ تفسیر بھی یہ بات ہے، اس کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے، اس میں آپ کو یہ سامنے رکھنا چاہیے. یہ بھی ایک نازک ترین کام ہے. یہ بھی ایک موضوع ہے کہ جیسے یعنی کوئی اہم کتاب آپ لے لیے کہ میں اس کتاب کا تعارف کرواؤں گا، اس کتاب کا نہج بتلاؤں گا. یعنی گویا کہ آپ کبھی مصنف مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میرا یہ منہج ہے، کبھی نہیں بتلاتے ہیں. آپ کتاب پڑھ کر کے استخراج کرتے ہیں کہ مصنف کا کیا منہج ہے، اس میں آپ کو اس میں کیا چیزوں کی رعایت کر کے پڑھنا چاہیے. یہ بھی ایک کام ہے، ایک علمی کام ہے اور بہت ہی مفید کام ہے، اور امت بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے اس طرح کی کتابوں سے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اتنی باتیں کافی ہیں انشاءاللہ. تو کچھ ذہن کھلا آپ لوگوں کا اس سلسلے میں. جی، اس میں ہم مستقل کئی طرح سے کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹا کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت میں شمار فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.